بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید بابر گردیزی، آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں BEC چینل کے اوپر۔ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، پرنسپل آف اکاؤنٹنگ۔ پرنسپل آف اکاؤنٹنگ میں سب سے پہلے ہم تھیوریٹیکل آسپیکٹ دیکھیں گے، ہم اکاؤنٹنگ پرنسپل، کانسیپٹ، لمیٹیشن اور ایزمپشن کو سب سے پہلے دیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ کی طرف کہ اکاؤنٹنگ ان سمپل ورڈ اگر ہم کہتے ہیں تو اکاؤنٹنگ ایک ایسا انفارمیشن سسٹم ہے جو ہمیں بزنس کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کو بزنس کی لینگویج بھی کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ڈیسیژن میکنگ بزنس کے اندر ہوتی ہے وہ انفارمیشن جو آتی ہے وہ تھرو اکاؤنٹنگ سسٹم ہی آتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ از این انفارمیٹیو سسٹم وچ گیوز انفارمیشن اباؤٹ بزنس۔ تو اس کے تین آسپیکٹ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ایک تو یہ انفارمیشن سسٹم ہے اکاؤنٹنگ، ایک یہ لینگویج آف بزنس ہے، اور یہ بیس کرتی ہے تمام بزنس ڈیسیژن کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس، بار بار ہم بات کر رہے ہیں تو بزنس کیا ہوتا ہے۔ تو بزنس تین طرح کے بزنس نیچر کے لحاظ سے اگر بزنس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 3 ٹائپ آف بزنس ہوتی ہے۔ یا تو آپ ٹریڈنگ کا بزنس کر رہے ہیں، یعنی سیل یا پرچیز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کی، گڈس کی، یا آپ چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، آپ پروڈیوس کر رہے ہیں چیزیں، یا آپ سروس انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے، آپ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو 3 طرح کے کاروبار ہیں۔ اب کاروبار کی اگر ہم آنرشپ کے حساب سے کاروبار کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ 3 طرح کے سول پروپرائٹرشپ ہے، پارٹنرشپ ہے، اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی، فرم یا کارپوریشن جسے کہتے ہیں۔ سول پروپرائٹرشپ واحد ملکیتی کاروبار ہوتا ہے جس میں ایک آنر ہوتا ہے۔ پارٹنرشپ میں ایک سے زیادہ، 2 یا 2 سے زیادہ لوگ جب مل کے اپنا پیسہ اکٹھا کر کے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ ہے۔ ویئر ایز جوائنٹ اسٹاک کمپنی، فرم یا کارپوریشن، جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم شیئر ہولڈر کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم، اس کاروبار کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرم ہے یا آپ کی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے یا کارپوریشن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار، چاہے سول پروپرائٹرشپ ہو، پارٹنرشپ ہو یا کمپنی ہو، اور وہ ٹریڈنگ کا بزنس کر رہی ہے، مینوفیکچرنگ کا کام کر رہی ہے یا سروسز پرووائڈر ہے، ان سب کو اپنے بزنس کے لیے اکاؤنٹنگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس کو لینگویج آف بزنس اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ڈیفائن ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دی آرٹ آف ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹیشن آف بزنس ٹرانزیکشن ان ٹرم آف منی از کالڈ اکاؤنٹنگ۔ یعنی ہم 4 بیسک فنکشن جو ہے وہ اکاؤنٹنگ سر انجام دیتی ہے، جس میں سب سے پہلا ہے ریکارڈنگ۔ جتنے آپ کے فائنینشیل ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، فائنینشیل ایویڈنس ہوتے ہیں، ان سب کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ان فارم آف ٹرانزیکشن۔ جو بھی کام فائنینشیل میٹر آپ کے انوالو ہوتے ہیں بزنس کے اندر، ان سب کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی پیسے کا لین دین ہوگا یا کاروبار کی کوئی بھی، جب آپ کی سیلنگ یا پرچیزنگ ہوگی تو ان سب کو ہم نے، جو بھی ٹرانزیکشن ہوں گی ان ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کیا جائے گا۔ یہ اکاؤنٹنگ کے تھرو ہی ہم کریں گے۔ پھر ان ٹرانزیکشن جو ہم جرنل انٹریز کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں، جب ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج ہمارا آتا ہے کلاسیفائنگ کا۔ پھر ان ٹرانزیکشن کو الگ الگ کلاسیفائی کیا جاتا ہے نیچر کے حساب سے، پھر ان کو سمرائز کر کے ان سے اکاؤنٹنگ اسٹیٹمنٹس تیار کی جاتی ہیں، اور دین انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے۔ ان سے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی پروفٹ ہے، لاس ہے، کاروبار کی پوزیشن کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ جو ہے بیسیکلی، جو ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں تو ریکارڈنگ ہوتی ہے آپ کی جرنل انٹریز کے اندر۔ تو جرنل جو ہے، جرنل میں جو انٹریز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ کلاسیفائنگ سٹیج کے اوپر ہم جب لیجر اکاؤنٹ اور ٹرائل بیلنسز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم کلاسیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ سمرائزنگ میں آپ کا ٹرائل بیلنس کمپلیٹ کر کے جب آپ ٹوٹل ورک شیٹ بناتے ہیں، اور جس میں آپ فائنل اکاؤنٹ بناتے ہیں سارے، جن میں آپ کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ہے یا انکم اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کی بیلنس شیٹس ہیں، آپ کی کیش فلوز اور آنر ایکویٹی اسٹیٹمنٹس ہیں، تو وہ آپ سمرائزنگ کے تھرو وہ فنکشنز آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور انٹرپریٹیشن، جب انالیسز آپ ان کے کرتے ہیں، اور جب آپ انفارمیشن کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ ہے، لاس ہے، کیا ہے، انٹرپریٹ کرتے ہیں جب آپ اس انفارمیشن کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ تو یہ 4 بیسک فنکشن ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے، جس میں آپ کی ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ اینڈ انٹرپریٹیشن ہے۔
اب ٹائپ آف اکاؤنٹنگ ہم دیکھیں گے کہ یہ کون کون سی اکاؤنٹنگ جو ہے اس کی کتنی برانچز ہیں. تو ایک کو کہتے ہیں ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جس سے پریپیئر کی جاتی ہیں، جس میں فائنینشیل ڈیٹا آپ کا انوالو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم فائنینشیل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. دی اکاؤنٹنگ ان وچ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آر پریپیئرڈ فار دی یوز آف مینجمنٹ اینڈ آؤٹ سائڈر. کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کے لیے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن سے آپ کے پروفٹ اینڈ لاس کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ایسٹس اور لائبلٹیز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو وہ فائنینشیل ڈیٹا جتنا بھی اویلیبل ہوتا ہے وہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے تھرو ہم کرتے ہیں. اسی طرح سے کاسٹ اکاؤنٹنگ ہے. اکاؤنٹنگ ان وچ کاسٹ آف پروڈکٹ از ڈٹرمنڈ اینڈ اٹس ہیلپ دا مینجمنٹ فار کنٹرولنگ دا کاسٹ. تو کاسٹ اکاؤنٹنگ بیسیکلی مینوفیکچرنگ کنسرن میں جب آپ پر یونٹ کاسٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی کاسٹ آف گڈ سولڈ نکال رہے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کی پریپریشن کے اوپر، ان کی مینوفیکچرنگ کے اوپر ہمیں کتنی کاسٹ آئی ہے، تو وہ ہم کاسٹ اکاؤنٹنگ کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اور مینیجریل اکاؤنٹنگ کہ اکاؤنٹنگ جو جب ہم اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ وہ اکاؤنٹنگ جو ہمیں انفارمیشن مینجمنٹ کو پرووائڈ کرتی ہے فار ڈیسیژن میکنگ پروسیس، اس کو ہم مینیجریل اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. دیٹ اکاؤنٹنگ وچ پرووائڈ انفارمیشن ٹو مینجمنٹ ود دی ہیلپ آف دس انفارمیشن مینجمنٹ پرفارم دیئر فنکشنز. تو مینیجریل ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو رپورٹس ہماری تیار ہوتی ہیں ان کو ہم اس اکاؤنٹنگ کو ہم کہتے ہیں یہ مینیجریل اکاؤنٹنگ ہے یا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اس کو کہتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کی 3 ٹائپس ہیں: فائنینشیل اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ اور مینیجریل اکاؤنٹنگ. اب اکاؤنٹنگ کو ریکارڈنگ کے سسٹم کیا ہیں؟ ہم کہہ سکتے کیش سسٹم ہے اور اکروول بیس سسٹم ہے. یعنی کیش سسٹم کے جس میں آپ کی کیش ریسیٹ اور پیمنٹ میں کیش انوالو ہوتی ہے، جب آپ ان کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیش بیس سسٹم ہے، کیش بیس اکاؤنٹنگ. اور اکروول سسٹم کہ جب ہم کریڈٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم انٹریز کو ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں اکاؤنٹنگ انٹریز وین کیش از ناٹ ریسیوڈ اور پیڈ. یعنی آپ جب کریڈٹ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کیش کی انوالومنٹ نہیں ہوتی ہے اکروول بیسس کے اوپر، تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ اکروول بیسس پہ. یہ ہماری اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ ہے. تو سسٹم کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کیش سسٹم آف اکاؤنٹنگ اور اکروول سسٹم آف اکاؤنٹنگ. نیکسٹ ہم پڑھیں گے کہ اکاؤنٹنگ کا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بیسک کون سی لمیٹیشن ہیں جن سے ہم باہر نہیں جا سکتے. اگر جائیں گے تو اکاؤنٹنگ کے ریزلٹس جو ہیں، ہمارے فائنینشیل ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. تو انہیں ہم اکاؤنٹنگ پرنسپل کے نام سے جانتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ پرنسپل میں ہم دیکھیں گے کہ کون سے ہمارے پرنسپلس ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم اکاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں. اور جب بھی ہم اکاؤنٹنگ کو سیکھیں گے تو اس وقت ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم کہیں ہماری فائنینشیل ریکارڈنگ کے اندر، اکاؤنٹس کے پروسیس کے اندر اگر ان میں سے ان پرنسپل کو ہم فالو نہیں کریں گے تو ہمارے ریزلٹس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے ہمارا آتا ہے جی اکاؤنٹنگ پرنسپل اور ایزمپشن ہے. 4 بیسک ایزمپشنس ہیں کہ جو لمیٹیشن ہے، جن میں سب سے پہلی ہے جی بزنس اینٹیٹی کانسیپٹ کہ بزنس ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہوتی ہے، آنر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یعنی اپنے مالک سے یہ سیپریٹ ہوتی ہے، یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہوتا ہے. تو بزنس اینٹیٹی کانسیپٹ کا پرپز یہ ہے کہ بزنس کو سیپریٹ ٹریٹ کیا جائے اس کے آنر سے. یعنی اگر ایک مالک پیسہ لے کے جب آئے گا تو بزنس کا الگ سے بزنس ایک پرسن ہوگا اور مالک الگ ہوگا. بزنس کے لیے وہ پیسہ کیش ہوگی اور مالک کا جو اکاؤنٹ وہ ٹریٹ کرے گا وہ اس کو ایز اے کیپٹل ٹریٹ کر رہا ہوگا. تو اس لیے ہم اس کو الگ الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ ون ہے ہمارا منی میئرمنٹ کنسیپٹ کہ جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ ان فارم آف مانیٹری فارم کے اندر آپ کی ہوں گی اکاؤنٹنگ تاکہ ایزیلی وہ میئرڈ ہو سکیں. اکاؤنٹنگ پیریڈ کنسیپٹ ہے کہ ہمارا ایک گوئنگ آن کنسرن ہوتا ہے، آپ کا مسلسل چلنے والا بزنس ہوتا ہے، تو اس میں سے ہمارا نارملی 52 ویکس کا یا 1 ایئر کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہوتا ہے جس میں کہ ہم فائنینشیل پوزیشن اور کنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بڑا لازمی کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارا، اس کنسیپٹ کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور گوئنگ کنسرن کنسیپٹ ہے کہ اس کنسیپٹ میں ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ بزنس ول کنٹینیو فار این انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ، ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہمارا بزنس چل رہا ہے. اس ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ سے
ہم ایک اپنا بیسک ہمارے 4 جو ایزمپشن تھی ان کے پاس ہمارے آتے ہیں اکاؤنٹنگ کانسیپٹس. تو ان میں 5 کانسیپٹس ہیں ہمارے. ڈیول آسپیکٹ کانسیپٹ ہے, ریونیو ریئلائزیشن کانسیپٹ ہے, میچنگ کانسیپٹ ہے, ہسٹوریکل کاسٹ کانسیپٹ اور آبجیکٹیویٹی کانسیپٹ. 1 بائی 1 ہم ان کو دیکھتے ہیں. ڈیول آسپیکٹ کانسیپٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹرانزیکشن کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں. 2 آسپیکٹ ہوتے ہیں ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کے, جن کو ہم اکاؤنٹنگ لینگویج میں ڈیبٹ اور کریڈٹ کہتے ہیں. تو ہمیں ہر ٹرانزیکشن کے دونوں آسپیکٹ کو ریکارڈ کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے. جیسے ہم نے پرچیزز کی ہیں تو گڈس انوینٹری بزنس کے اندر آئی ہے اور ہم نے کیش پے کی ہے, تو ان دونوں آسپیکٹ کو یعنی گیونگ اور ٹیکنگ بینیفٹ اور گیونگ بینیفٹ دونوں آسپیکٹ کو ہمیں پراپر ٹائم کے اندر ریکارڈ کر رہا ہے. نیکسٹ ہے ریونیو ریئلائزیشن کانسیپٹ. ریونیو ریئلائزیشن کانسیپٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اس وقت تک اپنے ریونیو کو ریکارڈ نہیں کرتے جب تک وہ ریئلائز نہ ہو جائے, یعنی جب تک آپ نے سروسز پرووائڈ نہیں کی یا ایکچوئل میں آپ کی سیل ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہے اس وقت تک آپ اس کو ریکارڈ نہیں کریں گے. اسی طرح میچنگ کنسیپٹ ہے. میچنگ کنسیپٹ کے اندر ہم ایک اسپیسیفک اکاؤنٹنگ پیریڈ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے تمام ایکسپنسز اس پیریڈ کے اسی پیریڈ کی انکم کے ساتھ میچ کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایکسپینڈیچر کسی ایک اکاؤنٹنگ ایئر کے اور ان کو ہم میچ کر رہے ہوں کسی دوسرے اکاؤنٹنگ ایئر کی انکم کے ساتھ. تو سیم جو جس دوران کے ایکسپینڈیچر ہوں گے, جس فائنینشیل پیریڈ کے ہمارے ایکسپینڈیچر ہوں گے, اسی فائنینشیل پیریڈ کی انکم کے ساتھ ہم ان کو میچ کریں گے. ہسٹوریکل کاسٹ کنسیپٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسٹس کو ریکارڈ کیا جائے گا ان کی پرچیز پرائس کے اوپر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایسٹ کی پرچیز پرائس ڈفرینٹ اور مارکیٹ ویلیو ڈفرینٹ ہوتی ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم اکاؤنٹنگ پروسیس کے دوران ایسٹس جو بزنس کے ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو کو ریکارڈ کریں. ہمیں ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے جو پرچیز پرائس اس کی ہوتی ہے ہسٹوریکل پرائس, اس پرائس کے اوپر تمام ایسٹس جو ہے ان کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اور آبجیکٹیویٹی کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن ریکارڈ کرتی ہے ٹرانزیکشن کو ان آبجیکٹیو مینر. اٹس مین دیٹ ریکارڈنگ شوڈ بی فری فرام اینی کائنڈ آف بائسنس بائی اکاؤنٹنٹ اینڈ اینی ادر پیپل. تو آپ کے جو آبجیکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے آرگنائزیشن کو پراپر آبجیکٹیو جس سے مل رہے ہوتے ہیں, جو آبجیکٹیو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جن کا امپیکٹ فائنینشیل امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے, ہم ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسک 5 کانسیپٹ یا پرنسپل سے. نیکسٹ اس کے بعد آئیں گی جی ہماری کچھ ہمارے جو ہے اکاؤنٹنگ کے اندر کچھ کسٹم اور نارمز ہوتے ہیں جو کہ آؤٹ سائڈر کے لیے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں کہ جو ہماری فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہوتی ہے یا اکاؤنٹنگ ریکارڈ جو آؤٹ سائڈر کے لیے ہوتا ہے, تو ان کے لیے ہمیں 4 لمیٹیشن یا ایگزمپشن ہوتی ہیں جن کو ہمیں ہر صورت سامنے رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمارے اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل ریکارڈ کے اوپر آؤٹ سائڈر جو ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا تاکہ ان کے اوپر اعتماد بڑھ سکے. ان میں سب سے پہلے کنونشن آف ڈسکلوجر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تمام ریکارڈ کو, تمام فیکٹ اینڈ فگر کو پراپرلی ڈسکلوز کریں گے, کسی چیز کو بھی ہائیڈ نہیں کریں گے. ان میں سے کسی چیز کو بھی ہائیڈ نہیں کیا جاتا ہے. تو جو بھی اکاؤنٹنگ میٹیریل, آل میٹیریل انفارمیشن از کلیئرلی ڈسکلوز ٹو دا ریڈر فار پراپر انٹرپریٹیشن آف دی اسٹیٹمنٹ, تاکہ وہ جب بھی اسٹیٹمنٹ پڑھیں تو پراپر انہیں وہ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں. اسی طرح کنونشن آف میٹیریلٹی. اکارڈنگ ٹو دس کنونشن اونلی دوز انفارمیشن شوڈ بی ریکارڈیڈ وچ از quite useful, important and significant for the user of financial statement. تو ہمیں جو میٹیریل امپیکٹ جن چیزوں کا پڑ رہا ہوتا ہے ان کو شامل کرتے ہیں. اسی طرح کنونشن آف کنسسٹنسی. اٹ از assumed that accounting practices and policies are constant from one period to another period. تو ہمیں کیونکہ گوئنگ آن کنسرن ہمارا چل رہا ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہمارا ڈیپریسیشن کا میتھڈ ایک سال ڈفرینٹ ہے, دوسرے سال ڈفرینٹ ہے, ایک سال ہماری پالیسی کچھ ہے, دوسرے سال کچھ ہے. تو ہمیں کانسسٹنٹلی جو بھی ہمارے میتھڈز ہیں, جو پالیسیز چل رہی ہیں ان کو کانسسٹنٹلی لے کے چلنا ہوتا ہے تاکہ جو انویسٹر ہے, آؤٹ سائڈر جو اسٹیک ہولڈر ہے, تاکہ ان کا اعتماد آرگنائزیشن کے اندر قائم رہے, تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ پالیسیز کنسسٹنٹ ہیں. اسی طرح کنونشن آف کنزرویٹزم. دس از پالیسی آف پلاننگ سیف. یعنی اس میں
कंजर्वेटिज्म में ये होता है कि अगर आपको प्रॉफिट होने का अंदेशा मौजूद है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन में प्रॉफिट होगा लेकिन आप उस प्रॉफिट को शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं आपको लॉस होने के चांसेस हैं तो उसको आपने फ़ौरन शो करना है। क्योंकि जिस तरह के अगर आपने कहीं उधार सामान दिया हुआ है और आप समझते हैं कि आपके डेटर जो पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो आप उनके लिए बैड डेट्स के प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के लिए आप अकाउंट रिज़र्व आप क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि मुस्तकबिल में हमारा पैसा डूब सकता है। तो लॉसेस जितने होते हैं, जो आपके एक्सपेक्टेड लॉसेस होते हैं, उनको फ़ौरन रिकॉर्ड करना चाहिए। ये एक आपकी प्रॉपर एक सेंसिटिव अप्रोच होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि आप अपने प्रॉफिट को, जब प्रॉफिट आपको अर्न हो जाए या प्रॉफिट रियलाइज हो जाए, उस वक्त आप उसको रिलीज़ करें या उसको डिक्लेयर करें। लेकिन जो लॉसेस हैं, जो आपके आउटकमिंग आप फोरसीन कर रहे हैं लॉसेस को, तो उनको आपको हर सूरत आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक प्रिंसिपल और अजम्पशन थी। जब भी हम फाइनेंस का काम करेंगे, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग करेंगे अकाउंटिंग की, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें ये चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। ये हमारी लिमिट्स है, इनके अंदर रह के हमें काम करना है। और यानी बेसिक जो अजम्पशन थी, जो हमारे कॉन्सेप्ट थे और जो हमारे कस्टम या ट्रेडिशन या आपकी कन्वेंशंस हैं, इनसे बाहर हमने नहीं जाना। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग को, एंट्रीज़ की जो रिकॉर्डिंग है उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो होपफुली कि आपको इससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी वाइल यू आर रिकॉर्डिंग योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड वाइल यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर वर्कशीट और अकाउंटिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच।